تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 188 بیان کروں گی بھی ترجمہ اور تدریس، ترجمہ اور تفسیر، یعنی رشوت کا بیان۔ تدلو بہا الی الحکامی، اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، کہ لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ کھا جاؤ، لتاکلوا کہ لوگوں کے مال میں سے، فریقا من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ کھا جاؤ، بالاسم ناحق، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ تو اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ تدلو پہنچاؤ، لفظ اولا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اولا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کنویں میں ڈال دو یا کنویں میں ڈالنا، کسی چیز کو کہاں پہنچانا۔ تو ناظرین، مطلب یہ ہوا کہ حاکموں کو اپنا طرفدار بنانے یا ان تک رسائی حاصل کرنے کا مال کو فدیہ نہ بناؤ، اور رشوت یا مالی تحفے تحائف دے کر حاکموں پر اثر نہ ڈالو۔ تو ناظرین، یہاں پہ لفظ ہے فریقن، کوئی حصہ، اس لفظ کے معنی کسی گروہ یا فریق کے بھی ہوتے ہیں۔ بالاسمی ناحق، ہر قسم کی برائیاں اسم کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو ناظرین، سوسائٹی میں عدل و انصاف اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی خاطر قرآن نے یہاں دو باتوں پر زور دیا ہے۔ ایک یہ کہ نذرانے ڈالنے والیاں اور وہ عورتیں، دعوتیں اور رشوت کے دوسرے تمام ایسے ذرائع جن سے حاکموں پر اثر ڈالنا اور اس سے رسوخ پیدا کرنا مقصود ہو ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح حاکم جانبدار ہو سکتے ہیں، انصاف کے ترازو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، عدل و حق پرستی کا جو حکم وجود ختم ہو جاتا ہے، ظلم اور حق تلفی عام ہو جاتی ہے، جھوٹے دعوے، جعلی کاغذات، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے حلفنا اور حق بات سے کترانا عام ہو جاتا ہے۔ اس طرح بدعنوانیاں پھیلتی ہیں اور قتل و خون زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ حاکموں کو غیر جانبدار، عدل پرست اور حق کا طرفدار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فرد اپنے مال سے حاکم کو برگلانے کی کوشش نہ کرے۔ دوسری بات اہم جو اس سلسلے میں قرآن مجید نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں، لین دین میں، خود انسان کا ضمیر اسے نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی بہتری سے بہتر عدالت اور عادل سے عادل حاکم کے فیصلے بہرحال مقدمہ کی صورت حال اور گواہوں کی شہادت کے مطابق ہی ہوں گے، اور ان میں غلطی اور لغزش ممکن ہے، لہذا کسی حاکم اور قاضی کے فیصلے کے باوجود اصل مجرم ان کی نگاہ میں جرم سے اور گنہگار اپنے گناہ کی سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن انسان کا ضمیر اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، بشرطے کہ اس نے ضمیر کی آواز کو دبا دبا کر مار ہی نہ دیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ فرمایا میرے پاس مقدمہ آیا، مدعی ثابت کر دیتا ہے حالانکہ حق دوسری جانب ہوتا ہے، میں اس بیان کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن وہ سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے لینا آگ کو لینے کے برابر ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 88 اور اسی کا بقیہ حصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، تجھ سے نئے چاند کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ یہ لوگوں کے لیے، یعنی قل ہی مواقیت للناس، کہہ دے کہ یہ لوگوں کے لیے حج کے لیے مقرر اوقات ہیں۔ تو ناظرین، اس بیان میں چاند کا حساب اور حج کا بیانات کے بارے میں تھوڑی معلومات دی جا رہی ہے، اور اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ اہلہ، نئے چاند، حلال کی جمع ہے۔ چاند کے متعلق لوگوں کے سوال کچھ اس قسم کے تھے
کہ پہلے چاند کا طلوع ہونا، پھر تاریخ اور اس کا بڑھنا، اور پھر تاریخ اور اس کا گھٹنا، یہاں تک کہ اس کا غائب ہو جانا کیوں ہے، اس تبدیلیوں کی وجہ کیا ہے؟ تو چاند میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ عام دیکھنے اور محسوس کرنے کی بات سے انسان کا ایسے ہی امور کے بارے میں سوال کرنا ایک فطری بات ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے وجوہات کیا ہیں، تو اس کے طلوع ہونے اور غائب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے ان سوالوں کے جواب میں فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھتے رہنے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے لوگوں کے دنیاوی معاملات اور شرعی حسابات میں دنوں اور تاریخوں، مہینوں اور سالوں کا تعین آسانی سے ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اس صاف بیان سے اوہام پرستی اور شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا کی بہت سی قومیں چاند کی پوجا کرتی تھی۔ ایسی قوموں نے نئے چاند کو دیوتا اور ان کی اس کی پرستش کی، اور بڑھتے ہوئے چاند کو مبارک اور گھٹتے ہوئے کو منحوس سمجھا۔ تو ناظرین، ایسے یہ لوگ چاند کے آخری تاریخوں میں بیاہ شادی تک نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید نے شمسی حساب پر قمری حساب کو اس لیے ترجیح دیا ہے کہ اس میں چند فائد ہیں۔ پہلا یہ کہ شمسی حساب بڑی وقتیں پیش آتی ہیں، کہ شمسی حساب میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ طلوع اور غروب کے لحاظ سے اس میں جو معمولی سا تغیر ہوتا ہے، عوام اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تاریخ کا اندازہ ہر تعلیم یافتہ اور جاہل وقت اور تاریخ کا اندازہ کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ چاند کے طلوع اور غروب کا موسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے تمام روئے زمین پر مختلف مہینے موسموں میں آتے رہتے ہیں اور ہر علاقے کے مسلمان اپنی عبادات باری باری مختلف موسموں میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو جاہلیت کے رسم کچھ اس آیات میں بیان کیے گئے ہیں، جو قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 79 ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جاہلیت کے رسم یعنی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اپنی مدد کو پہنچو، اپنی مراد کو پہنچو۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں یہ رواج تھا کہ حج کے دنوں میں جب عرب کے لوگ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو گھر میں جانے کے لیے دروازے سے داخل ہونے کے نحوست اور بدشگونی سمجھتے، بلکہ مکان کے پیچھے دیواروں میں راستہ بنا کر اس سے داخل ہوتے یا پچھواڑے سے چھت پر چڑھ جاتے اور اندر کودتے، اور اسے اپنے نزدیک بڑی عبادت اور خانہ کعبہ کی تعظیم سمجھتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض صحابی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور احرام کی حالت میں دروازے سے اندر داخل ہونا احرام کے آداب کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو ناظرین، اس آیت میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ نیکی اس بات میں نہیں کہ مکان میں پچھواڑے سے داخل ہو، اور نیکی یہ بھی نہیں کہ خود کوئی بات اپنے پاس سے گھر کر اسے عبادت سمجھنے لگ جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیر کرو اور اس کے ارشادات کی نافرمانی سے ڈرو، برے کاموں سے پرہیز کرو، اور جب بھی مکان میں آنا چاہو اس کے دروازے سے داخل ہو، قدیم رسموں اور گھڑی ہوئی بدعتوں کو چھوڑو اور وہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے حکموں کی روشنی میں بجا لاؤ۔ تو ناظرین، آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی نیکی کا انجام دینا اور آخرت دونوں، دنیا اور آخرت میں دونوں میں انتہائی کامیابی اور پامردی ہے۔ یہ آیت ہمیں پھر یاد دلاتی ہے کہ
تقوی اور خوف خدا فلاح کا کامیابی کا آپس میں کس قدر گہرا تعلق ہے۔ دونوں جہانوں میں سرخوئی اور ابدی آرام کا اصل اصول تقوی ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی راہ میں جنگ، تو یعنی میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 190 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سابقہ بیان رمضان شریف کے روزے اور حج ان کے احکامات بتائے گئے تھے۔ اب اللہ کی راہ میں جنگ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس عنوان کے تحت ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو یعنی لڑو۔ الذین یقاتلونکم، اور ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدون، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، قاتلو لڑو، لفظ قتال سے ہے جس کے معنی ہے جنگ کرنا، لڑنا۔ یہ حکم مسلمانوں کو اس حالت میں مل رہا ہے جبکہ ان پر ان کے دشمن اور مخالفین اسلام میں ظلم ڈھا چکے ہیں۔ یہ ظلم چند دن کے لیے نہیں بلکہ 13 برس تک مکہ میں قیام کے دوران میں ہوتا رہا۔ کافروں کی زیادتی اور بے رحمی کے جواب میں صبر کرتے ہوئے مسلمان جب وطن اور گھر چھوڑ کر بے وطن ہوئے مدینہ میں جا بسے تو اس قدر لمبے اور سخت امتحان کے بعد دشمنوں سے مدافعت کے لیے جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی۔ ظالموں کے بار بار چھیڑ چھاڑ اور حملے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی احادیث کے مطابق، قرآن پاک کی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے لڑیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے مٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے پیچھے کی طرف کرتے ہیں۔ ظالموں کے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یعنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کا بول بالا بلند کرنے، شرک مٹانے اور دین حق کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لڑو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اجازت دی جنگ کی۔ الذین یقاتلونکم، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ شکے میں رکھ دی کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں یعنی وہ جنہوں نے تم پر ہتھیار اٹھائے۔ ان الفاظ سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جنگ میں پہل کرنے والے مسلمان نہ تھے اور نہ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں حفاظت اور مدافعت کے لیے تھی۔ نمبر 2، دوسری یہ جنگ صرف ان لوگوں کے خلاف کی جائے جو عملی طور پر لڑائی میں حصہ لے رہے ہوں۔ اس حکم کے روح سے تمام بوڑھے، بچے، عورتیں اور بیمار غیر جانبدار لوگ مستثنی ہو جاتے۔ اسلام میں ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ الذین یقاتلونکم میں وہ تمام دشمن شامل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں اور کسی چیز میں لڑنے والوں کی مدد کر رہے ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زیادتی نہ کرو، یہ لفظ اعتدال سے نکلا ہے۔ لا تعتدوا، یعنی یہ لفظ اعتدال سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حد سے بڑھنا اور حد سے آگے نکل جانا۔ اس کے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حد سے مراد شریعت کی حد بھی ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ انتقام اور غصے کے جوش میں دشمن قوم کے ایسے لوگوں کو بھی قتل کر دینا جو لڑائی میں شامل نہ ہو، ان کے کھیتوں، باغوں اور پھلداروں درختوں کو آگ لگا دینا، ان کے بے زبان جانوروں کو مار دینا۔ حد سے حدود یعنی حد سے مراد معاہدے کی حد بھی ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ دوسری قوموں کے تلقید کر کے خود بھی معاہدوں کی پرواہ نہ کرنا، اور حد شکنی کی ابتدا کر کے حلہ بول دینا۔ حد سے زیادتی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد اور غرض کے لیے جنگ کی جائے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان حدوں سے پرہیز کرنے کو کہا ہے کہ ان حدوں کو پار نہیں کرنا بلکہ تجاوز میں رہ کر آپ نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے
اور اپنے وطن کی خاطر، اپنے اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد کرنا ہے اور لڑنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ناظرین، اسی بیان کو لیتے ہوئے ہم آگے انشاءاللہ درس دیں گے۔ ساتھ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔